وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا اصلي الليل ابدا اما انا فانا اصلي الليل ابدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے, پورے صفحے کی روایت جو میں نے ریفر کر دیا, اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کی ازواج کے پاس, آپ کے گھر پہ 3 آدمی آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. کون سی عبادت؟ گھر کے اندر کی عبادت. باہر کی عبادت جو مسجد کے اندر تھی وہ تو روز دیکھتے ہی تھے. فجر کے اندر کتنی رکعت آپ پڑھتے ہیں, ظہر میں آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں, آپ کیا عبادتیں باہر کرتے ہیں, وہ تو سب کی نگاہوں کے سامنے تھی. پوچھنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کون سی عبادت کرتے ہیں. کہیں یہ مسئلہ آ گیا تھا, یہ ساؤتھ میں ہی ایک مقام پر نظام آباد سے آگے, وہاں کچھ احناف نے اہل حدیثوں کی مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنا امام آگے بڑھا دیا. وجہ نزاع 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح تھے. تعداد ان کی زیادہ تھی, اہل حق تو ہمیشہ کم رہے, لیکن الحمدللہ وہ دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر دودھ سے گھی کو نکال دیا جائے تو دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے, تو دودھ اور پانی میں کوئی فرق نہیں رہتا. الحمدللہ کم ہے مگر دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں. ریڈی آفیسر تھا, اس کے پاس FIR درج کی گئی, طرفین کے لوگوں کو بلایا گیا, کہا کہ وجہ نزاع کیا ہے, تم پروفیٹ محمد کو مانتے ہو؟ تم لوگ کہتے ہم بھی مانتے ہیں. تو جھگڑا کائے کا ہے؟ تم بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہا کہ 8 رکعت اور 20 رکعت. بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ رمضان شریف میں, ہاں یہ روزے کا مہینہ, بولے ہاں, اس میں رات میں ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں اور 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. تو ریڈی نے یہ کہا, آفیسر نے, کہ یہ بتاؤ یہ 8 رکعت بولنے والا کون, کس کے حوالے سے یہ 8 رکعت کی بات کہی گئی ہے, اور تم یہ بتاؤ کہ یہ 20 رکعت یہ کس کے حوالے سے. بولے یہ 20 رکعت حضرت عمر بولے. بولے یہ کون ہے؟ باہر کے آدمی بولے. اور یہ 8 کون بولا؟ بولے اندر کی بات ہے, یہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ بول رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. بولے اگر یہ گھر کی عبادت ہے تو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا, لہذا تم لوگ حق کے اوپر ہو. الحمدللہ حدیث کا معاملہ جہاں بھی آ جائے وہاں کوئی بھی آدمی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ایک غیر مسلم آفیسر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل ہے. اس نے کہا یہ بات اندر کی ہے, بیوی ہی جان سکتی ہے, اس لیے کہ یہ گھر کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات آپ نے باہر پڑھائی ہے مسجد کے اندر, 3 ہی راتیں تو آپ نے پڑھائی ہے, بقیہ یہ عبادت رات کی ہے اور گھر کی ہے. اب گھر کی عبادت کو بیوی زیادہ سمجھے گی یا دوسرے لوگ سمجھیں گے؟ آفیسر نے اسی نقطے سے فائدہ اٹھا کر کے فیصلہ یہ دے دیا کہ چونکہ یہ عبادت گھر کی بیوی سے زیادہ اچھی طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا, لہذا اہل حدیث حق کے اوپر ہے. اور اب ان لوگوں نے کہا ہم تعداد میں زیادہ, کہا کہ چپ رہو, تعداد میں ہم تم سے زیادہ ہیں, تو کیا تمہاری مسجد کو ہم مندر بنا لیں؟ بولے ایسا FIR درج کروں گا کہ ضمانت نہیں ہوگی تم لوگوں کی, چلے جاؤ یہاں سے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس غیر مسلم آفیسر سے کام لیا. تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو گھر میں تھی اس کے بارے میں سوال کیا. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون سی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. فلما اخبروا, جب ان کو بتایا گیا, کأنہم تقالوها, گویا کہ انہوں نے کم سمجھا اور پھر انہوں نے تعویل کی. کیا؟ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہاں اور نبی کہاں؟ کیسے بولیں گے عربی میں, ہم کہاں اور نبی کہاں؟ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, تقابل کرنا تو من کے ذریعے. وَأَيْنَ نَحْنُ, ہم کہاں, من النبی, اور نبی کہاں, قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو بھی آپ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو ہمارے لیے پڑتا ہے, لہذا ہم اور زیادہ عبادت کریں. ایک کہنے لگا, اور امہات المومنین نے سنا, کہنے لگا کہ اما انا فانا اصلی اللیل ابدا, رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرا بولا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, صوم داؤدی ہی نہیں, صوم داؤدی تو بیچ میں گیپ کر کے ہوتا ہے تو جائز ہے, میں برابر روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرا بولا ارے میں بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پڑوں گا ہی نہیں, میں شادی ہی نہیں کروں گا, انا اعتزل النساء, عورتوں سے دور رہوں گا, فلا تزوجوا ابدا, میں شادی نہیں کروں گا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 3 آدمی آئے تھے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, ہم لوگوں نے بتایا, تو وہ ایسا ایسا کہہ کر کے گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے. سماج کا, سوسائٹی کا ایک نقطہ معلوم ہوا, ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات آپ کے کانوں میں پڑے تو فوراً ایکشن مت لیں. کوا کان لیے جا رہا ہے, اپنا کان دیکھنے سے پہلے کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کا ایک مسئلہ بڑا پیارا بتایا کہ جب بھی تمہارے کانوں میں کوئی بات پڑے تو صاحب معاملہ سے جا کر کے پہلے دریافت کر لو. دیکھیں ان تینوں کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات آپ کے کانوں میں آئے تو پہلے تحقیق کر لو, ایکشن مت لو, پہلے تحقیق ضروری ہے. اگر اس حدیث پاک کے اوپر عمل ہو جائے تو سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جھگڑے, بہت سارے اختلافات اسی ٹکڑے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے دور ہو جائے. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا. اب دیکھیے آپ فرما رہے, سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ متقی ہوں. انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں, سب سے زیادہ متقی میں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تم لوگوں کے لیے تو صرف 4 کی اجازت ہے, میری تو 12 بیویاں ہیں, میری تو 12 بیویاں ہیں, میں شادی بھی کرتا ہوں. اب اس آئینے میں دیکھیے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, تو بتائیے اس حدیث کے آئینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فعل حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ رات بھر عبادت مسلسل کرنا, رات بھر نہ سونا, اس لیے کہ سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا, رات بھر نہ سونا اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, یہ اس حدیث پاک کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں رمضان کے روزوں کے علاوہ, اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سو گئے آپ تو آپ کو پھر وضو بنانا ہے, وضو کرنا ہے, تو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اسی طریقے سے میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کے حقوق بھی پورا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اگر آدمی بیویوں کے حقوق پورا کرے گا تو اسے بہرحال عشاء کی نماز کے بعد حق زوجیت ادا کرنے کے لیے غسل کی ضرورت پڑے گی, اسی طریقے سے وضو کی ضرورت پڑے گی.
اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر وہ سنت کے خلاف ہے، دیکھیں روزہ اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ طریقہ میرے طریقے کے خلاف ہے، میری سنت کے خلاف ہے، لہذا وہ مجھ میں سے نہیں۔ فمن رغب، حالانکہ وہ بیچارے کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے، رات بھر عبادت ہی تو کر رہے تھے، مسلسل روزے ہی تو رکھ رہے تھے، اور بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کر کے مکمل اللہ کی طرف یکسو ہو رہے تھے، ان کی نیتیں اچھی تھی، ان کے ارادے نیک تھے، اچھے تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شریعت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ طریقہ درست ہی نہیں ہے، وہ عمل درست ہی نہیں ہے۔ جو فعل، جو عمل دائرے سنت سے باہر نکل جائے وہ شریعت ہو ہی نہیں سکتی۔ شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم